السلام علیکم، دس از انیلا شہزاد ود گلوبل ان 5 منٹس۔ غازہ اور اسرائیل کے وار کو آج 28واں دن ہو گیا ہے۔ بہت سارے ایسے ایونٹس ہو رہے ہیں دنیا بھر میں جن کا بالواسطہ یا بلا واسطہ غازہ کے کانفلکٹ کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہے۔ ہم اس طرح کی چیزوں کا آج ہم جائزہ لیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں۔ سب سے پہلے تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو آج ہی کے دن ہوئی ہے وہ یہ کہ جو حزب اللہ کے لیڈر ہیں حسن نصر اللہ، جو کہ بہت ہی شعلہ بیان اور بہت ہی پر جوش قسم کے مقرر ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جب سے یہ 28 دن سے یہ کانفلکٹ شروع ہوا ہے اور اس میں پہلے دن سے ہی حزب اللہ نے شرکت کرنا شروع کر دی تھی، تو حسن نصر اللہ نے کوئی بیان نہیں دیا۔ بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہائیڈنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل خاموش ہیں۔ تو بڑا انتظار تھا ان کی اسپیچ کا۔ انفیکٹ یہ پورے لیبنان میں جہاں پر انہوں نے یہ اسپیچ دی وہاں پہ بھی بہت لوگ لاکھوں کی تعداد میں دیکھ رہے تھے۔ اس کے علاوہ پورے سوشل میڈیا میں، پورے مطلب انٹرنیشنل میڈیا میں لوگ ہر لینگویج میں فوری طور پہ فی البدی ان کی تقریر کا جو ہے وہ ٹرانسلیشنز چل رہی تھیں، بیکاز آف دا ریزن کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ حسن نصر اللہ کے اسپیچ سے غازہ کانفلکٹ کی اور لیبنان کی جو ہسٹری ہے اس میں وہ چینج ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر حسن نصر اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ ڈائریکٹ جو ہے اس وار میں شرکت کر رہے ہیں حزب اللہ، تو اس سے پھر پورا لیبنان جو ہے وہ اس وار کے اندر داخل ہو جاتا اور لیبنان کو بھی بہت نقصان ہونا تھا، ان پہ بھی بہت بمباری ہونی تھی، اور حزب اللہ کی وجہ سے اسرائیل کا بھی کافی جو ہے وہ نقصان ہونے والا تھا۔ تو ابھی ہم بتائیں گے کہ انہوں نے اپنی تقریر میں کیا کہا، لیکن تھوڑا سا اور چیزوں کو فالو کرتے ہیں کہ کل یعنی اسی اینٹیسپیشن میں کہ حسن نصر اللہ جو ہے وہ جمعے کے روز صبح صبح تقریر کرنے والے ہیں، تو تب سے حزب اللہ نے اور حماس نے کافی اپنی کارروائیوں کو تیز کر لیا تھا، اور حماس کا جو القسام بریگیڈ ہے اس نے یہ دعویٰ کیا کہ جو نارتھ آف اسرائیل ہے وہاں پر جو اٹیک ہوا ہے وہ انہوں نے کروایا ہے، اور اس کے علاوہ حزب اللہ نے بھی وہاں پر اٹیکس کیے ہیں۔ یعنی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ القسام بریگیڈ جو کہ حماس کا عام ونگ ہے، اس نے کہا کہ جو کریات شمون جو نارتھ اسرائیل کا ٹاؤن ہے جو لیبنان کے بارڈر کے ساتھ لگ رہا ہے، وہاں پر 4 راکٹس جو گرے ہیں وہ انہوں نے گرائے ہیں، اور ان سے کافی جو ہے بلڈنگز کو ڈیمیج انہوں نے کیا ہے۔ اور اس کے بعد اس کے مطلب قریب جو رات کے قریب کل کے دن حزب اللہ نے 19 ڈفرینٹ جگہوں پر اور ٹاؤن شپس کے اوپر اسرائیل کے جو محلات ہیں ان کے اوپر سیٹلمنٹس کے اوپر اٹیک کیا، اور کافی وہاں پر ان کی وجہ سے تباہی ہوئی، اور انہوں نے بالکل یہ ویڈیو بھی آپ کو دکھ رہی ہے کہ کس طرح سے یہ اٹیک ہوئے ہیں، اور یہ ٹاؤن شپس میں کافی زیادہ جو کہ آبادی والی ٹاؤن شپس ہیں ان میں یہ حزب اللہ نے اٹیکس کیے ہیں کل 19۔ اور ایک اور نیوز فالو کرتے ہیں کہ حماس officials vote to repeat October 7 attack repeatedly to teach Israel a lesson۔ یعنی حماس نے کہ جو اسپوکس پرسن ہے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو 7 اکتوبر میں ہم نے وہ کیا تھا اٹیک اسرائیل کے اوپر، وہ ہم اس طرح کا ریپیٹ کریں گے، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہم کریں گے اور کرتے چلے جائیں گے، تاکہ ہم اسرائیل کو ایک لیسن سکھائیں، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ اسی خام خیالی میں جو بیٹھا ہوا تھا کہ وہ تو اتنا پاورفل ہے، اس کے پاس اتنے ویپنز ہیں، اتنے ٹرینڈ سولجرز ہیں کہ حماس کبھی ہمت نہیں کر سکتا اس کے اندر بریچ ان کرنے کا۔ تو اب وہ حماس نے کہا ہے کہ یہ بریچ ہم اب بار بار کریں گے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حسن نصر اللہ کی جو اسپیچ ہے جو کہ پوری دنیا میں دیکھی گئی ہے، اس نے پہلے تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ جو اکتوبر 8 تاریخ ہے اس دن سے جو حزب اللہ ہے وہ اس وار کے اندر شریک ہے۔ یعنی یہ اینٹیسپیشن کہ حسن نصر اللہ اب آ کر یہ کہیں گے کہ اب ہم غازہ اور اسرائیل کے کانفلکٹ میں انٹر ہونے لگے ہیں، ایسی بات انہوں نے کہا کہ ایسی بات میں نہیں کہوں گا، کیونکہ ہم تو 8 اکتوبر سے اس وار کے اندر شامل اور شریک ہوئے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بہت ساری ان کی غازہ کے لوگوں کی بہت تعریف کی، اور بتایا کہ وہ کتنے مطلب عظیم لوگ ہیں، اور کس طرح سے وہ اسٹیڈ فاسٹ اور اپنی ہمت برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور کس طرح سے وہ قربانیاں دے رہے ہیں، کیونکہ
جو آزادی کی قیمت وہ لوگ عطا کر رہے ہیں وہ کوئی بھی اس کی مثال دینا بہت مشکل ہے دنیا بھر میں۔ بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ عراق اور یمن کی جو فورسز ہیں انہوں نے الاقصی ٹائفون یا الاقصی طوفان کی یہ جو بیٹل ہے، یہ جو 28 روز سے شروع ہوئی ہے، اس کے اندر انہوں نے بہت زبردست طریقے سے انٹر ہوئے ہیں عراق کے لوگ اور یمن کے لوگ۔ اور آپ کو میں نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں بتایا تھا کہ یمن کی جو فورسز ہیں انہوں نے میزائل اٹیک کیا ہے اسرائیلی شہر ایلات میں، اور عراق کے جو ملیٹنٹ ملیشیاز ہیں انہوں نے اٹیک کیا ہے جو یو ایس کے بیسز ہیں عراق اور سیریا کے اندر ان کے اوپر۔ اور حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ ہزاروں جو پیلسٹینینز ہیں وہ اس وقت اسرائیلی جیلوں کے اندر امپریزن ہوئے ہوئے ہیں، اور کسی نے کبھی انگلی نہیں اٹھائی ان کی حق کے لیے، ان کے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اور اب اگر کچھ دنوں سے 200 سے کے قریب اسرائیلی لوگ جو ہیں یہاں پر غازہ کے اندر امپریزن ہوئے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے دنیا بھر میں اتنا شور مچایا جا رہا ہے، تو یہ غلط بات ہے اور یہ انصاف پہ مبنی بات نہیں ہے۔ بہرحال بہت ساری باتیں کی انہوں نے، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اصل ڈیسیجنز ہوں گے ریزسٹنس کے، وہ ریزسٹنس کے لیڈرز ہی کریں گے، یعنی کہ ایکسس آف ریزسٹنس اس وقت یہ بنا ہوا ہے کہ اس میں حماس شامل ہے، حزب اللہ شامل ہے، اور اسلامک جہاد جو کہ ایک پیلسٹینین بیس آرگنائزیشن ہے وہ شامل ہے۔ تو یہ تین مین کلیدی جو جماعتیں ہیں یہی سارے ڈیسیجنز کریں گی، اور یہ کہنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایران کی طرف سے کوئی ڈکٹیشن ہو رہی ہے یا کہیں کسی اور ملک کی طرف سے کوئی ڈکٹیشن ہو رہی ہے یا کوئی کسی اور دباؤ میں آئیں گے، بلکہ جو اپنے کانشیس کے مطابق یہ لوگ ڈیسیجنز کریں گے، اور جب یہ دیکھیں گے کہ غازہ کے لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے تو اسی طرح سے وہ ریاکشن کریں گے اور اسی طرح سے وہ جنگ کے اندر شامل ہوتے چلے جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ آپریشن الاقصی طوفان جو ہے وہ it proved that the occupation entity is weaker than a spider's web، یعنی یہ جو 7 اکتوبر والے دن حملہ کیا اور 1400 اسرائیلیوں کو انہوں نے مارا حماس کے لوگوں نے، اس سے یہ پروو ہو گیا کہ جو آکوپیشن اینٹی ہے یعنی اسرائیل، وہ اتنی کمزور ہے کہ جتنی کہ مکڑی کا جال جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ وہ کمزور لوگ ہیں۔ اور مزید انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسرائیلی آکوپیشن نے خود جو ہے ایکنالج وہ کر چکی ہے 260 سولجرز کی انجری اور ڈیتھ کا اس غازہ کے اندر، یعنی غازہ کے اندر اور اس کے باہر جو بھی وہ اس وقت آپریشنز کر رہے ہیں اس کے اندر ان کے 260 جو سولجرز ہیں وہ ان میں سے بہت سارے مارے جا چکے ہیں اور بہت سارے زخمی ہیں۔ یہ چیز یہ کاؤنٹ جو ہے وہ اسرائیلی آکوپیشن آرمی کی طرف سے جو انہوں نے گنی ہے، یہ وہ والی کاؤنٹ ہے۔ اور اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ میری نظر میں جو بات انہوں نے کہی ہے، بار بار کہی ہے، کہ جو امریکہ ہے وہ فلی رسپانسبل ہے غازہ کی وار کے لیے، اور امریکہ مسٹ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار اٹس کرائمز اینڈ میسیکرز اگینسٹ the پیپل، یعنی یہ جو عراق وار ہو گئی، افغانستان وار ہو گئی، سیریا وار ہو گئی، یہ سب تو یو ایس نے، امریکہ نے ہی انسٹیگیٹ کی تھی، اسی نے نیٹو کو ان کے اندر دھکیلا تھا۔ اور یہی بات حسن نصر اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو غازہ کی وار ہے اس کے پیچھے بھی امریکہ ہے، بظاہر اس وقت دکھ نہیں رہا، بظاہر جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ نیگوشیشن کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اصل میں جو شے دی جا رہی ہے اسرائیل کو وہ ڈے ون سے وہ امریکہ ہی دے رہا ہے، اور امریکہ از پریونٹنگ اے سیز فائر ان غازہ، یعنی اسرائیل کے اندر اتنی ہمت یا اتنی پسلی نہیں ہے کہ اگر امریکہ اس کو کہے کہ تم سیز فائر پر آ جاؤ تو وہ نہ آئے۔ اور یہ حسن نصر اللہ کے بیان کے مطابق امریکہ ہی مجبور کر رہا ہے یا اس کو شے دے رہا ہے کہ تم نے سیز فائر نہیں کرنا، تم نے اس چیز کو ایسکلیٹ کرنا ہے، تاکہ مختلف جو دنیا کے پاورز ہیں وہ اس کے اندر، ریجنل پاورز ہیں وہ اس کے اندر انوالو ہوتے چلے جائیں، اور پھر ہمیں موقع مل جائے ایک اور نئی وار کے اندر داخل ہونے کا، کیونکہ وار گیم کھیلنا یہی امریکہ کا ڈے ون سے شیوا ہے، اور انسانیت کو تباہ کرنا اور اسی طرح سے قتل عام کرنا یہ ان کا پرانا شیوا ہے جس سے ابھی وہ باز نہیں آ رہے۔
سو حسن نصراللہ نے کہا ہے کہ the end of the battle will be a victory for غازہ. یعنی بظاہر انہوں نے ڈائریکٹلی یہ بات نہیں کی کہ ہم انٹر ہو رہے ہیں غازہ کی وار کے اندر بھرپور طریقے سے، لیکن جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اینڈ جو اس بیٹل کا ہے وہ غازہ کی وکٹری ہی ہوگا، تو دیٹ مینس کہ حزب اللہ اور حسن نصراللہ اس بات کو انشور کرے بغیر نہیں رہیں گے کہ غازہ کی وکٹری ہو اور کیسے ہو، اور اس کے لیے جو بھی اقدامات ان کو ضروری لگیں گے وہ سارے وہ کریں گے. What is happening in Gaza represents a pivotal and historic turning point. یہ اب بات میرے خیال میں سمجھنے والوں کے لیے یہی بہت ہے. ان کا کہنا کہ غازہ کے اندر جو یہ اس وقت کانفلکٹ اسرائیل کے ساتھ چل رہا ہے، یہ ایک ہسٹری میں ٹرننگ پوائنٹ ہوگا، اور اس ہسٹری کا ایک پیوٹل پوائنٹ ہوگا. دیٹ مینس کہ یہ گاڈ فاربڈ بہت بڑے چینج کا پیش خیمہ ثابت ہوگا. اور گاڈ فاربڈ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ظاہر اگر ورلڈ وار 3 آ جاتی ہے یا کوئی بہت بڑی ریجنل وار آ جاتی ہے تو انسانیت کو بہت بڑا مطلب خون اور خاک و خون ہوگا. لیکن یہ ضرور ایک اس میں پازیٹیو امید کی کرن نظر آتی ہے کہ فلسطین کے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں اور 7 دہائیوں سے ان کے اوپر جو بھی غاصبانہ یہ اسرائیلی آکوپیشن ہوئی ہے اور ان کی ہیومن رائٹس ڈیلی بیسس پہ مطلب وہ خراب کیے جا رہے ہیں، اور جینوسائڈ ان کے اوپر ہو رہا ہے، ایپیٹائڈ ان کے اوپر ہو رہا ہے. تو انسانیت کا ہی کام ہے نا کہ ان کو بچانا، ان کو اس کرب سے نکالنا. تو یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ اور پیوٹل پوائنٹ ثابت ہوگا حسن نصراللہ کے مطابق. سو یہ انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. اب بہت سارے انالسٹ کہہ رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے کوئی خاص بات نہیں کی، بڑی نارمل سی باتیں کی، لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ انہوں نے دبے الفاظ میں بہت کچھ کہہ دیا ہے، یو ایس کو بھی اور اسرائیل کو بھی. بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ باقی گلوبل پاورز جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں. یہ تو ایک پرانی خبر ہے 31 تاریخ کی کہ جب پوٹن نے یہ کہا تھا کہ یو ایس نیڈز گلوبل کیوس، یعنی یو ایس کی ضرورت ہی یہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں گلوبل نوعیت کے اوپر کیوس اور انارکی اور قتل و غارت اور یہ چیز کو بپا کروائے. تو یہ بات تو پوٹن نے کافی دن پہلے کہی ہے. لیکن اب رشیا جو ہے، اب ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نا کہ عرب نیشنز اس جنگ میں کود پڑیں، مسلمان ممالک جو ہیں اس جنگ میں کود پڑیں. لیکن آپ دیکھو گے کہ رشیا جو ہے وہ کافی سیریس ہے اس جنگ کو لے کر کے. اور رشیا کے جو ویگنر گروپ ہے وہی ویگنر گروپ جن کے ہیڈ جو ہیں فریگوزن کچھ عرصے پہلے وہ جہاز گرنے سے ہلاک ہو گئے تھے، اور یہ وہی ویگنر ہے جو کہ لیبیا میں بھی چلا گیا، جو سیریا میں بھی کام کرتا رہا، اور جو بہت سارے ممالک میں رشیا کے بہاف پہ کام کرتا ہے اور رشیا کی جنگی جو ہے وہ مدد کرتا ہے. تو Russia's Wagner Group plans to give Hezbollah high-tech air defenses to deploy along the border with Israel in major concern to US intelligence. اب یہ رشیا کا پرانا کام ہے، جیسے یو ایس بھی کرتا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی کام نہیں کرتا بلکہ اپنے کسی پراکسی کے تھرو کرواتا ہے. اسی طرح سے رشیا نے بھی ایک ویگنر گروپ بنایا ہوا ہے، جیسے کہ یو ایس نے پہلے بلیک واٹرز بنایا ہوا تھا، اور بھی ان کے بہت سارے مرسنری آرگنائزیشنز ہیں. اسی طرح رشیا نے جو ویگنر گروپ بنایا ہوا ہے، وہ اب ویگنر نے یہ کہا ہے کہ ہم حزب اللہ کو ہائی ٹیک ایئر ڈیفنسز دیں گے، اور وہ ان کو ہم بتائیں گے، سکھائیں گے کس طرح سے انہوں نے اسرائیل کے خلاف لیبنان بارڈر سے استعمال کرنے. اور اس بات کی اب بہت زیادہ تشویش جو ہے وہ یو ایس انٹیلیجنس کو ہو گئی، کیونکہ یہ SA-22 سسٹمز ہیں جو کہ بہت ہی ماڈرن اور اینٹی ایئر کرافٹ گنز ہیں، اور بہت ہی لیتھل قسم کے ایئر ڈیفenس میزائلس ہیں. سو یہ ہو رہا ہے. اور پوٹن نے جو ہے اسی سلسلے میں جو ہے نا ریووک کر دیا رشیاز ریٹیفیکیشن آف نیوکلیئر ٹیسٹ بین ٹریٹی. یعنی ایک عرصے سے یعنی جب سے کولڈ وار ختم ہوئی ہے، رشیا جو ہے وہ ویسٹ کے ساتھ ایک نیوکلیئر ٹیسٹ بین ٹریٹی کے اندر وہ حصے دار تھا، اور اس کا یہی تھا کہ ہم کوئی بھی نیوکلیئر ٹیسٹ نہیں کریں گے، کوئی بھی ہم نئے نیوکلیئر بامبس نہیں بنائیں گے، اور ہم جو ہے وہ جتنے ہمارے پاس ہیں اتنے پہ رہیں گے. لیکن اب کیونکہ پچھلے دنوں میں یہ بھی خبر آئی کہ یو ایس جو ہے وہ
एक नया ग्रेविटी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने लगा है, बहुत ही एक्सपेंसिव किस्म का। तो पुतिन ने भी ये कह दिया कि हम भी जो है न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी को रेटिफाई नहीं कर रहे और हम उसमें से निकल रहे हैं। और साथ ही साथ में उसने जो है पिछले ही हफ्ते जो है यार्स न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट फायर उसने कर दिया है। और यार्स जो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है वो उसके एक ब्लास्ट है आर्कन ग्लैश, जो कि बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट के ऊपर वाक़ है, उधर से उसने इसको फायर किया है। और इसको बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ रशिया, जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ जाकर के वो टारगेट उसका वहाँ पे फायर हुआ है। तो ये ट्रूली जो है ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल किस्म का न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है, क्योंकि रशिया की पूरी लेंथ को गुजारना का मतलब ये है कि कॉन्टिनेंट से एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में वार करने की सलाहियत होना, क्योंकि रशिया की जो विड्थ है वो बहुत ही बड़ी है, तवील है। सो रशिया ने न्यूक्लियर ट्रीटी से भी वो निकल गया और उसने अपनी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्ट फायरिंग भी करके दुनिया को दिखा दिया कि वो कितना रेडी है इस सब चीज़ों के लिए। टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान जो है वो क्या कर रहे हैं, वो कल कजाकिस्तान पहुंचे हैं किस एक समिट के लिए। और वो क्या समिट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स टू बी हेल्ड इन अस्ताना इन कजाकिस्तान, उसके लिए वो वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और आप ये देखें कि इस तरह की नाजुक वक्त में उनको वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी, वो इसलिए क्योंकि जो सेंट्रल एशियन के तमाम कंट्रीज़ हैं वो असल में सभी एथनिकली टर्किक लोग हैं। और एक टर्किक स्टेट्स की ऑर्गेनाइजेशन के एक तरह से लीडर समझे जाते हैं एर्दोगन, क्योंकि उन सब स्टेट्स में सबसे पावरफुल टर्की ही है। और एर्दोगन का जो स्टेचर है और जितनी वो मतलब बहादुर इंसान है, तो वो सबके लिए वो एक हीरो हैं। और इसी तरह से वो टर्की स्टेट ऑर्गेनाइजेशन को जब लीड समिट के अंदर वो गए हैं, तो इस बात से कोई बैईद इम्कान नहीं है कि वो इन सब को भी इस बात में कायल करें कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट जो है बढ़ने वाला है, जिसमें टर्की के मतलब कूद पड़ने का भी बहुत कभी इम्कान है, और बाकी ईरान का भी और रशिया और चाइना का भी बहुत इम्कान है कि ये रीजनल अगर ये हो गई वॉर तो ये सब इसमें कूद पड़ेंगे। तो शायद ये इन सब सेंट्रल एशियन स्टेट्स को अपने साथ मिलाने के लिए वहाँ गए हैं कि ये सब कुछ होने वाला है और तुम लोगों ने हमारा हर तरीके से साथ देना है। बहरहाल ये सब कुछ तो दुनिया भर में हो रहा है। ईरान क्या कर रहा है? ईरान ने जिस तरह के आपने अभी मैंने आपको बताया कि हसन नसरुल्लाह ने तो यही कहा है कि जो भी हिजबुल्लाह करेगा वो उसकी अपनी मंतक होगी, अपनी तरीके से वो करेगा, ईरान से ऑर्डर नहीं लेगा। लेकिन ईरान कहीं पीछे नहीं बैठा हुआ, वो साथ साथ इनके चल रहा है। ईरान बैक्ड मिलिशिया मूव्स टू फ्रॉम सीरिया टू साउथ लेबनान टू सपोर्ट हिजबुल्लाह। यानी उनकी एक मलेशिया यानी आप ये समझे कि इस तरह से हो रहा है कि ईरान उनको ऑर्डर नहीं कर रहा, लेकिन उनकी हेल्प के लिए अपनी मजीद मलेशियाज जो है साउथ लेबनान में भेज रहा है। और इस मलेशिया का नाम है ईरानियन इमाम हुसैन ब्रिगेड, और ये सीरिया के अंदर काफ़ी अरसे से काम कर रही है और बड़ी बैटल हार्डन्ड है। और आईडीएफ के जो ये हैं इजरायली डिफेंस फोर्स के जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि ये बहुत ही लीथल किस्म की फोर्स है, इनको बहुत जो है वो प्रैक्टिस है जंग करने की, जंगजू किस्म के ये लोग हैं और मतलब लड़ने मरने वाले लोग हैं। और ये मतलब अगर आ जाएंगे, अगर आ गए हैं साउथ लेबनान में, तो वो मतलब काफ़ी नुकसान ये पहुंचा सकेंगे। ये खुद आईडीएफ ने कह दिया। बहरहाल इसके साथ साथ ये भी है कि इसराइल ने ये कह दिया है आज ही के दिन सुबह से, ये कह रहा है उसके मुख्तलिफ मीडियाज में कि गाज़ा सिटी जो ख़ास गाज़ा सिटी है जो कि साउथ ऑफ गाज़ा के अंदर नॉर्थ ऑफ गाज़ा के अंदर मौजूद है, उस पूरी सिटी को वो कह रहे हैं कि हमने एनसर्कल कर लिया। और किस तरह से एनसर्कल किया कर लिया पॉसिबल तो नहीं है। जिस तरह से हमास के जो लोग हैं वो रिटेलिएट कर रहे हैं और अपने टनल्स में से आईडीएफ के मुताबिक अपने टनल्स में से निकल कर वहाँ बहुत ज़्यादा हमले कर रहे हैं और बड़ा पेनफुल तरीके से जो है इजरायली फ़ौज को वहाँ पे ये इंसर्कलमेंट बरकरार रखनी पड़ रही है। लेकिन उन्होंने किसी न किसी तरह से गाज़ा सिटी के इर्द गिर्द अपने टैंक्स ला करके खड़े कर दिए हैं और बस इस हठधर्मी के अंदर वो मौजूद हैं कि हमने हर तरीके से गाज़ा को तबाह करना है और हम सीज़ फायर के ऊपर बिल्कुल नहीं आ रहे।
Israeli military says Gaza city surrounded, rejects ceasefire calls. اور یہ نیتن یاہو بھی کہہ رہا ہے، ان کے جو اسرائیلی ڈیفنس کے جو لوگ ہیں اسپوکس پرسن، وہ بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر کی بات ہم نہیں کریں گے، سیز فائر والی بات جو بھی کر رہے ہیں وہ حماس کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، حماس کو بچانا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم یہ نہیں کریں گے، سیز فائر کی بات ہی نہیں کریں گے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب تک کوئی بڑا سانحہ اسرائیل کے ساتھ پیش نہیں آتا، کوئی صحیح قسم کے معنی میں ان کے اوپر کوئی اٹیک نہیں ہوتا، تب تک وہ غازہ کو نہیں چھوڑیں گے، اور اس کو ڈیلی بیسس پہ سینکڑوں لوگوں کو وہ مار رہے ہیں، اور سینکڑوں لوگوں کو، ہزاروں کو جو ہے وہ زخمی کر رہے ہیں، اور یہ وہ برقرار رکھیں گے، اس چیز کو وہ ملتوی نہیں کریں گے۔ سو لیٹس سی اب یہ آگے چل کر کیا ہوتا ہے۔ تھینک یو۔